حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی اپنی خانقاہ میں تھے، سارے مرید سالک بیٹھے تھے، وہ شخص ایک زندہ بکرا اور کچھ درہم دینار لے کے آیا، آ کر حضور قبول فرما لیں۔ فرمایا بھائی کیوں؟ عرض کرتا حضور میری ایک مشکل تھی تو میں نے نیت کی تھی اگر اللہ مشکل آسان کر دے تو میں صوفیہ کی خدمت کروں گا، تو قبول فرما۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تو صوفی بن نہیں سکیا، سامنے جڑے بیٹھے نے پوچھ لیا جو کوئی صوفی ہے وہ دے دے جڑا نو، سارے رو پڑے۔ انہوں نے کہا حضور جے تسی صوفی نہیں بن سکے تو اسی صوفی کتھوں ہو گئے؟ آج تو ادھر جس کی طرح داڑھی واہی بڑی ہو، کپڑے شپڑے ایویں ہی ہو تو ہم کہتے ہیں صوفی ہے۔ او بھائی اللہ کا نام لو، صوفی بہت بڑا لفظ ہے حضرت جی، صوفی کو مذاق نہیں ہے حضرت جی، صوفی بہت بڑا ٹائٹل ہے، صوفی بہت بڑا عہدہ ہے حضرت جی، صوفی بہت بڑا عہدہ ہے، سیٹ ہے صوفی بہت بڑی ہے۔ ہاں تو جس کی طرح داڑھی واہی بڑی ہو، کپڑے شپڑے اس نے اس طرح کہ صوفی ہو رہی نے، صوفی اللہ کے بندے ہو۔ تو یہ لاہو حضرت جی اخلاص حضرت جی، میں خود پھنسا ہوا ہوں اشتہاروں میں حضرت جی، اللہ کڈ لے سانو، لیکن قربان جاؤں جو جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ نہیں پھنسے پھسے کوئی بھی حضرت جی، یہ سفر کرتے رہے حضرت جی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک چینی آئینہ تھا، کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے۔ اب تو حضرت اتنا آئینہ بیویاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ آج کل بندے دیکھتے ہیں۔ بندے کا پتر یاد رکھنا، بندے کا جو سون ہے نا وہ اس میں ہے، بندے کا سون ہے چٹا رنگ ہونا ہے نہیں سون کوئی ہے، یہ ہے بندے کا سون۔ بندے کا سون ٹوپی ہے، بندے کا سون پگ شریف ہے، بندے کا سون جو ہے نا وہ سجدے کے نشان اگر پیشانی پہ ہو تو وہ عورتوں کا کام ہے، سنگھار اور یہ تیرا سون ہے تیرا، تو اے دے نال سونا لگنا ہے۔ لیکن دکھ پتر میں کہنے لگا ہوں کہ بس ٹریک سے اتر گئے، جنہوں نے سونا لگ کے وکھانا سی انہوں نے وکھایا کوئی نہیں، انہوں نے سونے بن بیٹھ گئے۔ اللہ قبلہ حضرت صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیمرہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، فائدہ بھی اس کا بڑا لیکن اگر نقصان کرنے پہ آئے بڑا نقصان کرتا ہے، اس لیے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیج پہ تب بھی جائیں کہ جب ساڑی واری ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کوئی کیا بول دے اور ہمیں جو ہے نا وہ بھگتنا پڑ جائے۔ وہ میں ایک جگہ گیا تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت میں نے نعت پڑھنی ہے آپ کی، سنانی ہے آپ کو۔ میں پترا بات فجر تک سنائی، میں کسی پروگرام عہدے سامنے نہیں۔ انہوں نے کہنے لگا نہیں حضرت میں تھے پڑھنی۔ میں نے کہا پھر اینج کریں کوئی معروف کلام پڑھی۔ اس نے سمجھا شاید معروف کسی شاعر دا نام ہے، تو میں نے تو پتہ ہی نہیں ہو کون ہے، اس لیے اس نے وہی کیا۔ بیٹا علماء بیٹھے ہیں، نعت شریف کا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف، مینو میرا۔ آپ حضرت جو آپ کو اکابرین کے کلام ملیں گے نا اس میں یہ آپ کو بڑا کم ملے گا، مینو میرا، یہ آپ کو واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، انہاں دی گل ہے، مینو میرا، یہ آپ کو بہت کم ملے گا لیکن بہت کم۔ اب حضرت پڑھنے والے کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ حضرت میں نعت شریف پڑھنے لگا ہوں، میں استغاثہ پڑھنے لگا ہوں، میں منقبت پڑھنے لگا ہوں، یا میں کرنے کیا لگا ہوں۔ اس نے بھی حضرت وہی کیا، اس نے الفاظ بڑے اچھے ہیں جی لیکن پتر پورا کون اترے؟ اب اس نے بھی وہی شروع کیا حضرت جی، اس نے نہ وہ پڑھتا ہے یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری، بڑی سونی بات ہے اگر بندہ اس پہ پورا اتر جائے، لیکن پتر بہت بڑا دعویٰ ہے جو آپ نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ دو دعوے ہیں اس میں، دل بھی جان بھی۔ میں نے حضرت پہلے پھر اس کو نہ غور سے میں نے دیکھا، لیکن شکریہ کہ گیا نہیں، پڑھ کے بیٹھا رہا۔ پھر جب میری باری آئی تو پھر میں نے بھی کہا، میں نے کہا بچے کا کہ تم نے کہا تھا دل بھی تمہارا ہے جہاں بھی تمہاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں دل جان رہن دے، کم از کم پہلے منہ تو سانو دے جان، دل جان یہ رہن دے، منہ تے دے نا پہلے سانو، منہ تے آج تک تو سانو دے نہیں سکے، دل جان تو کی دینا سانو۔ اور میں شاید جملہ غلط بولنے لگا ہوں لیکن صرف دکھے دل سے بولنے لگا ہوں آپ کی تربیت کے لیے۔ دل اونا دا یہ دل رضیہ تے جمیلہ دا ہے، بات میں نے غلط تو نہیں کی،
کیونکہ منہ بتا رہا ہے کہ دل ہونا دا جدن پتر تو دل مدینہ پاک جمع کرا چڑھے یار اور انہوں نے قبول کر لیا تیرے منہ تے داڑھی شریف ہونی ہے میرا. یہ جو بھی منہ سے داڑھی غائب ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل ہے یہ مدینہ پاک نہیں, یہ دل یہ لاہور ہی ہے کتے کتے لاہور ہی پھرن ڈے. جس دن دل پتر اتنے گیا پھر ہو ہی نہیں سکتا, پھر تو تینوں اقبال پہ آتا سونا لگنا. یہ دعوے ہیں بس جتنے مرضی کر لو, یہ جتنے مرضی کر لو. اس لیے پتر میں پھر بس اتنا کہہ کے واپس آ جاؤں گا, ہاتھ جوڑ کے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں. پتر دل ایڈا سستا نہیں کہ بی بی نو دے چھڑی, دل ایڈا سستا نہیں ایک بی بی نو دے چھڑی. حضرت جی خوب پیار کرو یار اپنے بچوں کی امی سے, اپنے بچوں کی امی سے خوب پیار. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. لیکن بہتری کا مطلب یہ نہیں ہے حضرت کہ بندہ نہیں, پہلے وہ ہیں, پہلے ہم نے ان کے لیے تیار ہونا ہے, پہلے ہم نے ان کے لیے سجنا ہے حضرت, پہلے ان کو سج کے تیار ہو کے عرضی پیش کرنی ہے. سونیوں دیکھو ہاں سونا لگن ڈیا وا, ہم نے ان کو سارے کاغذوں سے نکال دیا, ان کے لیے سج رہے ہیں, ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے حضرت جی, اللہ برے وقت سے بچائے, کوئی بول کے پکڑا نہ جاؤں. پتر ساری داڑھی تو دور, ہم ایک وال پہ ان کو مارتے ہیں حضرت جی, یہ ایک وال بھی ان سے قیمتی ہے. ہاں جی کیونکہ پتر یہ پھر مل جائیں گی, نہ بھی ملے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن اسی لیے تو حضرت جی ہم آپس میں کھیل رہے ہیں. وہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا, آپ نے فرمایا وہ کوئی دلہن ہی تھی تو تیار ہو گئی, تو اپنی بیٹی تو ویسے بڑی سونی لگتی ہے, پھر وہ بنی بھی دلہن تھی, اس وقت جو مروجہ تیاری تھی اس نے کر رکھی تھی حضرت جی. اب جو آئے نا آ کے کہ آہا بڑا روپ ہے, آج تے میری بھتیجی سونی بڑی لگن ڈے, خالہ آئی اس نے بھی یہی کہا, آج تے میری پنیوی سونی بڑی لگن, مامی آئی, سب نے. لیکن حضرت جی وہ بڑی سیانی تھی, کوئی وہ شیشے کی ڈسی ہوئی نہیں تھی, وہ رو پڑی. سب نے کہا سونی لگن نہیں, ایسی کہن ڈے ہیں, تو کیوں رون رہی. اس میں سونا لگنے سے کچھ نہیں ہوگا, دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو بھی سونی لگ جاؤں. پتر انہوں نے سونا لگنا ہے, ہم نے ان کو, تیرے میرے امام صاحب اعلیٰ حضرت آپ نے کیا نہیں کہا نہیں ہیں جی, ہم آئے یہاں ہمارے انہوں نہیں آئے ہیں. پتر سونی کر کے پتر جی سونی کر کے رکھو ہے. اور میں حضرت صاحب اللہ مجھے معاف کرے, میں تو احباب کی دلیری سے حیران ہوں کہ حضرت بغیر جانا کس طرح سامنے. یہ حضرت بھی جب جامعہ نظامیہ آئے اسی واہ ایج والے سا اتنے نا, عمر سانو صوفی کہتے بھی نا, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جتنے تھے وہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے. ظاہر ہے وہ ہم آئے تھے کالج چھوڑ کے حضرت جی, تو داڑھی بھی ماشاءاللہ پوری تھی, اس لیے ہمیں سارے نا وہ صوفی کہا کرتے تھے حضرت جی, صوفی. تو میں نے حضرت سیالکوٹ گورنمنٹ قومی ہائی اسکول ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا, پھر ادھر مرے کالج ہے, پھر میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا, پھر اللہ نے توفیق دی, سوچ بدل گئی, سارا کچھ چھوڑا. پھر ہم تو مجھے حضرت جی یاد ہے ہمارے ایک سر ہوا کرتے تھے, سر صابر, یہ ہمارے کلاس انچارج بھی تھے 9th اور 10th میں حضرت جی. پہلا پیریڈ ان کا ہوتا تھا, انگلش ٹیچر تھے ہمارے یہ. تو حضرت ڈاڈے بڑے تھے, اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. ان کا قانون تھا کہ جس دن ان کا لیسن نہیں نا یاد یا ہوم ورک نہیں کیا تو وہ حضرت جی میرے خیال 8 یا 12 سوٹیاں مارتے تھے, اور مارنی انہوں نے ایک ہی ہاتھ پہ, اور ادھر ہاتھ بند کیا یا ہاتھ نیچے کیا تو ایک تو شروع فموڑ جی. اللہ بڑی کم نوبت آتی تھی کیونکہ صدا بڑی سخت تھی, اس لیے ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا لیسن یاد ہے, کیونکہ پہلا پیریڈ اور اسپیشلی سردیوں میں پھر سائیکل چلا